ایسی سیاسی جماعتیں ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ نہیں کرتی، قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کہتی. ان کو کس نے حق دیا ہے کہ آئین تبدیل کریں؟ خاص طور پہ ہم جو پشاور اور فرنٹیئر کی بات جو کر رہے ہیں کہ اس آرام سے اس سارے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا تھا اگر اس کا نام یہ ہزارہ افغانیہ یا ہزارہ پختونخوا رکھ دیتے تو. ہزارہ از پارٹ آف اینڈ آف وی پی ہیو بین. اور یہ جان کی جو جھگڑا فساد شروع کیا اور اب کہہ رہے ہیں ہزارہ کو الگ کر دو. لیکن اپوزیشن جماعتوں کا خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس میں؟ کیونکہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہزارہ پختونخوا بال میاں صاحب کی کورٹ میں تھی اور اگر وہ چاہتے تو وہ یہ کر سکتے تھے. I'll be very honest with you. I am most disappointed, in fact, by the role played by PMLN. نواز شریف صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے اس مسئلے پہ بھی اور بہت سارے دوسرے مسائل پہ بھی، سوات آپریشن کے حوالے سے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو لکھنے سے، میرا لفظ that I use اس شرمناک کردار ہے. I'm disappointed to the extreme because ان کو ہمیشہ سے پیٹریوٹ سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے اس وقت ان پارٹیز کا ساتھ دیا جو پاکستان توڑنا چاہتی ہیں. ان کو نواز شریف صاحب کو مشرف سے ذاتی دشمنی ہوگی، یقیناً رکھیں جو مرضی کریں، لیکن فوج کو، پاکستانی اسٹیٹ کو، پاکستانی ریاست کو اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں مشرف کی دشمنی میں؟ نہیں، ان کی جو لائن آف آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس وقت گیون نہ کرتے تو پھر 17ویں ترمیم ہمیشہ وہیں رہ جاتی. دیکھیے 17ویں ترمیم کوئی اہم نہیں تھی، سب کچھ بعد میں ٹھیک ہو سکتا تھا. پاکستان کی فیڈریشن امپورٹنٹ ہے، آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں یہ فساد جو ہو رہے ہیں یہ اچھے، 50 لوگ مارے جا چکے ہیں فساد کے اندر. ملک کبھی سرائکی صوبے کی بات کھڑی ہوگی، ہزارہ صوبے کی بات کھڑی ہوگی. کی جو گورنمنٹ ہے جو ان کی اپنی مشینری ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو الگ صوبہ بنا دیں. آپ اس کا سولوشن اب کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیا یہ الگ صوبہ بنے گا تو ہی مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے سولوشن بہت سمپل ہے. جس طرح آپ نے جو ڈیم، جو بادشاہ ڈیم کے ایشو شروع ہوا اس میں لوگوں نے، آپ نے گلگت بلتستان کی بات ہوئی، آپ دو ریجنز کے نام اکٹھے کر دیتے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کا نام ہزارہ پختونخوا کر دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، 1 سیکنڈ میں مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. نہیں، لیکن اب ہزارہ میں بھی تو کچھ پولیٹیکل پاورز ان پلے ہیں، ان ایکشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو حل صوبے میں ہی ہے. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ ایلیمنٹس بھی اگر آپ دیکھیے تو ادھر مس گائیڈڈ ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں. آپ پھر امیڈیٹلی دیکھیں، آپ اس کو ہزارہ کرتے ہیں سرائکی کھڑے ہو جائیں گے ان کو. اور یہ سرائکی موومنٹ ساری کی ساری جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے ایلیمنٹ دہلی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. جس طرح بلوچستان لبریشن آرمی کے بہت سارے ایلیمنٹ کام، جو سرائکی صوبے کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کو قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر صوبے بنانے کا مطلب ہے. کیا کریں؟ 19ویں ترمیم کریں آئین میں اور نام چینج کر دیں؟ دیکھیے اگر یہ آئین، ہم صاف کہتے ہیں ہمیں 19ویں 20ویں 21ویں 25ویں جتنی ترمیمیں کرنی پڑیں، اگر یہ آئین آبجیکٹو ریزولوشن کے قرارداد مقاصد کو پورا نہیں کرتا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ اس پاکستان میں کوئی قانون اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور کوئی حکمران جو کرپٹ ہو، کہ جو اللہ اس کے رسول کے شریعت کے تقاضے پورے نہ کرتا، جو اس بینچ مارک پہ نہ آتا، وہ حکمران نہیں بن سکتا. یہ ان کو بڑی حلق میں آ جاتی ہے یہ بات ان لوگوں کے. سانپ کی گلے میں چچوندر والی بات ہے، نہ اگلے نہ نکلے. اب کریں تو کیا کریں؟ آئین میں لکھا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے اور پھر بات بھی آئین کی کرتے ہیں. اسی یہی منافقت ہے، انٹرنسک منافقت جو سسٹم میں ہے وہ یہی ہے. اچھا، منافقت کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، جہاں پر کوئی پولیٹیکل مسئلہ الجھا ہوا ہوتا ہے جس سے صرف ان سیاستدانوں کو، ان کی پارٹیز کو کوئی فائدہ یا نقصان ہونا ہوتا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے بھی اس پہ بات کری تھی. وہاں پر جو لوگ مفاہمت کو ان پلے لے آتے ہیں، وہ ان ایکشن آ جاتی ہے اور کہتے ہیں جی مفاہمت سے ہم نے مسئلہ حل کر لیا ان دا بیٹر انٹرسٹ آف دا پیپل. لیکن جہاں پہ لوگوں کی بات آتی ہے وہاں پہ بیٹر انٹرسٹ آف دا پیپل ذہن میں نہیں آتا. وہاں پہ لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ شروع کر دیتے ہیں. کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کس قسم کی صورتحال تھی. عوامی مسائل کو یہ لوگ مزید الجھا دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات، بابا بلے شاہ کی جو ایک ڈاکٹرن ہے، اس کو ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں بابا بلے شاہ ڈاکٹرن آف نیشنل سیکورٹی، کیونکہ انہوں نے بڑا مسئلہ کا حل بتایا ہوا ہے. دیکھیے آرگومنٹ سے، دلیلوں سے، لا سے، قوانین سے، حتیٰ کہ الہامی کتابوں سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط طاقت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، مرکز مضبوط نہ ہو، فیڈریشن مضبوط نہ ہو، آپ کی گورنمنٹ مضبوط نہ ہو. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں، اتو لتھا ڈنڈا. 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں، سب کچھ کیتا ڈنڈا. یو کین ناٹ ہیو لاز جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو. آپ جب امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں اس وقت آپ کے لاز کی حیثیت ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی پرسٹین پیور اور خوبصورت قانون، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پاکستان میں مجھے بتا دیجئے 10 سال ہو گئے، ہم صرف پچھلے 10 سال کی مثال کرتے ہیں، آگے نہیں جاتے. ملک دہشت گردی کی ایسی شدید لپیٹ میں ہے کہ اللہ کی پناہ، ایک بھی دہشت گرد کو عدالتی نظام سے سزائے موت نہیں ہوئی ہے. ان کے چہرے چھپا میڈیا کو دکھائے جاتے، وہ شرمندہ نہ ہو اور کل ان کو فرار کرانا ہے نا، لہذا پھر پتہ لگے. اور پاکستان میں پچھلے 30 سال میں کرپشن نے، دوسرا ایلیمنٹ، اس نے ملک کو تباہ برباد کر کے رکھا. ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کے باوجود ملک آج جس حالت میں کرپشن کی وجہ سے ایک کرپٹ آدمی کو سزائے موت نہیں ہوئی عدالت سے. کیپٹل آفینس ہونا چاہیے کرپشن. تو
کرپشن اگر یہ کیپٹل افینس وغیرہ لگ جائیں تو کیا ہمیں نجات مل جائے گی؟ امپلیمنٹیشن ہو، لگنے سے نہیں ہوتی، امپلیمنٹیشن کریں. اگر دیکھیے چائنا کرتا ہے، ایران کرتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے، کئی ملکوں میں ہیں معاملات ایسے کہ جہاں پہ سوئفٹ امپلیمنٹیشن آف جسٹس ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو فساد فی الارض کرتے ہیں، جو زمین میں دہشت گردی خودکش حملے کرتے ہیں، ان کو پبلک میں ٹانگ دو. اسلام آباد کے کھمبوں سے لائٹ تو بہت ماشاءاللہ بل بڑے اچھے لگے ہوئے، اور بھی بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں. وہ لوگ جن کے ہاتھوں پہ ہزار لوگوں کا خون لگا ہوا ہے، ان پر کیا رحم کھانا ہے؟ اور وہ آدمی کہ جس کی کرپشن کی وجہ سے پورا ملک کا تباہ برباد ہو گیا ہے، ان پر رحم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ تو فساد فی الارض کر رہے ہیں. قرآن جنہیں کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹو اور ان کو عبرت کا نشان بنا دو. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. 1 منٹ میں اوور نائٹ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کرپٹ آدمیوں پہ اور فساد فی الارض کرنے والوں پر اللہ کا قانون نافذ کر دیں. ہم ایک فنکشن میں گئے پچھلے دنوں، ایک پاکستانی نیشنل کانفرنس تھی، اور میں پورا کریڈٹ دوں گا کرنل ٹریسلر کو. کرنل ٹریسلر ماشاءاللہ ایک کرسچن کمیونٹی کے مائنورٹی افسر ہیں جو 65-71 کی جنگ میں پاکستان کی طرف سے جنگ کر چکے ہیں، آنریبل افسر ہیں. کرنل ٹریسلر اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے. کین یو بلیو دس؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو شریعت کے نظام میں عدل نافذ ہوتا ہے، ہم سب اس میں امن سے رہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت راشدہ کے دور میں شریعت نافذ ہوتی تھی، اس میں ہر کمیونٹی چاہے وہ مائنورٹی کیوں نہ ہو، وہ سکون اور عزت اور آبرو اور امن سے رہتی ہے. اس ماحول میں تو مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، غیر مسلموں کی کیا جان و مال محفوظ ہوگی؟ تو دس از ادر پیپل نو دا ریالٹی آف واٹ اسلام برنگس. ہمارے ہی حکمران اتنے منافق ہیں، ہمارے ہی علماء سو جب بڑھ جاتے ہیں معاشرے میں علماء حق سے، جب ویسے علماء کی جو درباری علماء ہوتے ہیں، ویسے وہ کہ جو بادشاہ وقت انہیں خرید لیتا ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے علماء حق اور علماء سو سے. علماء حق سٹینڈ لیتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، لیکن حق کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں. علماء سو نشانی یہی ہے کہ وہ تمام علماء جو بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں وہ علماء سو ہیں، اور وہ تمام بادشاہ جو علماء کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ علماء حق ہوتے ہیں. اور ایسے علماء ہیں لیکن تھوڑے ہیں. یہی پرابلم ہے، اور اسی وجہ سے امت کا بگاڑ شروع ہوتا ہے. امت کا بگاڑ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے حکمران اور اس کے علماء بگڑ جاتے ہیں. اکثریت جب ان میں بگڑے ان کی ہوتی ہے. اور میڈیا کا رول بھی آلموسٹ یہی ہے. ہمارے میڈیا والے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں آج کل، بلاتے بھی نہیں میڈیا پہ، کیونکہ ہم سخت بات کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آزاد کبھی بھی نہیں ہوا تھا. ہمارا میڈیا یا پابند تھا یا آوارہ ہوا، آزاد تو کبھی بھی نہیں ہوا. آزاد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آزادی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتی ہے، سینس آف ڈائریکشن ہے، سینس آف پرپز ہے. ایک انسان کو آپ کروڑوں روپے دے دیں اور وہ بالکل اس کو مادر پدر آزاد ہو کے ہر طرح خرچ کرنے لگے تو اس کو آزادی نہیں کہتے، اس کو آوارگی کہتے ہیں. آزاد آدمی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کے، اخلاقی حدود میں رہ کر اس پیسے کو جائز خرچ کرتا ہے. اسی طرح اگر میڈیا اپنی آزادی کو جائز استعمال کرے، اس قوم کو ایک سمت دے، ایک ڈائریکشن دے، ڈیفینیٹلی اگری ود یو کہ ڈیفینیٹلی تو پھر وہ رسپانسبلٹی جو ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے، ذمہ داری جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں، آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ شدید لہر دہشت گردی کی اور جان و مال کی حفاظت کی بات کی. تھوڑے دن پہلے بھی اخبارات میں بھی رپورٹس آئیں، ISI کے ایک ریٹائرڈ آفیسر پہلے کڈنیپ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کس طرح سے ان کی لاش یہاں پر لے کے آئی جاتی ہے. کون سے فیکٹرز ان پلے ہیں وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات پہ بڑا اعتراض کروں گا کہ بار بار ان کو سینسیشنلزم. ISI کے پرانے آفیسر خالد خواجہ ہمارے بھی دوست ہیں، میرے بڑے ریسپیکٹ، مجھے بڑا دکھ ہے ان کی شہادت کا، بڑی مغفرت میں نے ان کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کے لیے. لیکن وہ ISI کے سابق افسر کہنے کا وہ 25 سال پہلے ISI میں تھے، آج ان کا کوئی تعلق ISI سے نہیں تھا. تو یہ کہنا بار بار کہ صاحب جیسے وہ ISI کے افسر تھے وہ ہو گیا، وہ ایک غلط بات. دوسری بات یہ کہ ان کو اغوا کرنے والا جو گروپ ہے وہ اپنے آپ کو ایشین ٹائیگرز کہتے ہیں. میں وہی یہ مطلب ہم نے اور تو بت سے نام سنے تھے، یہ نام ایشین ٹائیگرز کہاں سے آئے؟ اور ایشین ٹائیگر تو ایک سیکولر نام ہے بالکل، اور یہ نام بالکل ملتا ہے تامل ٹائیگرز سے. انہیں کے کوئی بھائی بہن انہیں کے بھائی ہیں، وہی گروپ ہے، وہی فنڈڈ لوگ ہیں. یہی وہ لوگ، ایشین ٹائیگرز ہی وہ گروپ ہے جس نے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پہ حملہ کیا تھا. ایشین ٹائیگرز ہی وہ گروپ ہے جس نے GSU پہ حملہ کیا تھا. اور ایشین ٹائیگرز ہی وہ گروپ ہے جس نے 2002 میں آگسٹا سب مرین پروجیکٹ پہ کراچی پہ حملہ کیا تھا. بنیادی طور پر یہ کچھ پاکستانی لڑکے ہیں اس میں، زیادہ تر کچھ اس کے اندر افغانستان کے لوگ ہیں، اور اس کے اندر ڈیوڈ ہڈلی بھی شامل تھا. وہی ڈیوڈ ہڈلی جو ممبئی کے اندر آپ کو آج پکڑا ہوا ہے، جس کو ممبئی ڈرامے میں، اور آج امریکن CIA نے اس کو اپنی کسٹڈی میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کون ہے. اسی ایشین ٹائیگرز کا ممبر ہے ڈیوڈ ہڈلی بھی. اب لنک دیکھ لیں آپ کہ ایشین ٹائیگرز کا اور ڈیوڈ ہڈلی کا اور ممبئی اٹیک کا اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا، را کا اور موساد کا، یہ اتنا گندا گیم ہے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایسی فضا کریٹ کی جائے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان ایک انسٹیبل